والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال عليه الصلاة والسلام: من غصب قيد شبر من أرض طوقه إلى 7 أرضين يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی تعلیمات کو بہت وسیع، بہت گہرا اور انسانی فطرت کے بالکل قریب رکھا ہے. اسلام کی تعلیمات انسانوں کے جذبات، انسانوں کے خیالات اور انسانوں کے حقوق کی مکمل رعایت کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر 3 قسم کے حقوق رکھے ہیں. ایک حق بندے کا اور اللہ کے درمیان کا ہے، جسے حق اللہ کہتے ہیں، اور دوسرا حق اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا اس کے ذمے میں رکھا ہے، جسے حق النفس کہتے ہیں، یعنی اپنا حق ادا کرنا. اور تیسرا ایک حق اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسا بھی رکھا ہے جس کو حق العباد یعنی بندوں کا حق کہتے ہیں. دنیا کے اندر ہر انسان کے ذمے میں یہ 3 قسم کے حقوق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادتیں رکھی ہے یہ اللہ کا حق ہے. ساری عبادتیں اللہ کا حق، اور جو معاملات، معاشرت، اخلاق رکھے ہیں وہ اللہ کے بندوں کا حق ہے. بندہ جب ان دونوں حقوق کو اسلام کی روشنی میں، شریعت کی پاکیزہ تعلیمات کی روشنی میں ادا کرتا ہے تو پھر اس کے اپنے جسم کا بھی حق ادا ہوتا ہے. اسلام کی پاکیزہ تعلیمات میں سے بنیادی تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کی ذات سے کسی دوسرے انسان کو نہ نقصان ہو، نہ کسی قسم کی تکلیف ہو. اسلام ہر قسم کی تکلیف سے لوگوں کو بچاتا ہے، اور آپسی رشتوں میں ایک دوسرے سے ہر قسم کے حقوق سے ہر قسم کے نقصان سے بھی اسلام بچاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے سے 10-12 روز پہلے کافی بیمار ہو گئے. بیماری اتنی بڑھ گئی، آپ کے جسم کے اندر بخار کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی کہ جسم میں کمزوری محسوس ہونے لگی. تو آپ انتقال سے 2 دن قبل 2 لوگوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے. جیسا ہی اللہ کے نبی کو دیکھنا تھا، صحابہ اطراف سے جمع ہو گئے، کیونکہ صحابہ کرام دل و جان سے زیادہ چاہتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے اندر اخیر میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کا مجھ پر کوئی حق ہو یا کسی کو کوئی میری جانب سے تکلیف پہنچی ہو تو وہ آ کر مجھ سے بدلہ لے لے.
یہ اس نبی کے آخری اوقات ہے جس نبی نے ساری زندگی میں کسی کو بد دعا تک نہیں دی، جس نبی نے ساری زندگی میں انسان تو انسان، مسلمان تو مسلمان، غیروں کے بھی حقوق کی 100% رعایت کی، بلکہ انسان تو انسان، غیر تو غیر، جانوروں کے تک حقوق جس نبی نے ادا کیے، اس نبی کے یہ آخری کلمات ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری وجہ سے کسی انسان کو تکلیف پہنچی ہو یا میں کسی انسان کو کچھ باقی ہوں تو آ کر لے لو، کیونکہ دنیا کا بدلہ دنیا کے اندر پورا کر لینا چاہیے، دنیا کا بدلہ آخرت پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا آپ کے اوپر ایک حق ہے، چھوٹی سی بات تھی، اللہ کے نبی نے ان سے یہ کہا کہ تم اپنا بدلہ لے لو، یہ کہہ کر اللہ کے نبی نے ان کے سامنے اپنی پیٹھ حاضر کر دی۔ وہ صحابی پیچھے گئے، جا کر اللہ کے نبی کے پیٹھ کے اوپر سے انہوں نے کپڑے کو ہٹایا، اللہ کے نبی کے پیٹھ کے اوپر مہر نبوت تھی، اس کو انہوں نے پیار بھرا بوسہ دیا، لپٹ گئے اللہ کے نبی سے۔ بدلہ لینا اصل کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ نبی کے قریب جا کر نبی سے لپٹ جانا یہ ہر صحابی کی خواہش تھی۔ اس صحابی کو بدلے کے نام پر موقع مل گیا اس کو پورا کرنے کا۔ چنانچہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین بنے تو حضرت ابو بکر نے اعلان کیا کہ اگر کسی انسان پر نبی کا کوئی حق ہو تو آ کر وہ مجھ سے وصول کر لے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 40 سال تک ہر سال حج کے دنوں میں جب بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے، وہاں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد ان کے فرزندان حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان لوگوں کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ اگر کسی انسان پر نبی کا کوئی حق ہے تو آ کر وہ وصول کر لے۔ اس سے اسلام کی تعلیمات کی شفافیت اور اسلام کے اندر لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کا کتنا بڑا اہتمام کیا گیا ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جو دھوکہ دینے والا ہو۔ یہ مائک لگا سکتے کیا اس میں؟ یہ مائک اس میں لگا سکتے؟ لکھو۔ اس میں تھوکتے کیا لوگ؟ کتنی غلیظ باری، جب سے برداشت کر کر کے جو ہے انتہا ہو۔ یہ نکالوں، یہ نکال لو، اندر کا مائک آتا نا، اس کو بند کر دو۔ چالو نہیں ہے کیا؟ نہیں اس کو بند کر دو۔ یہ مائک اندر آتا نا؟ نہیں آتا؟ یہ لو، کتنی غلیظ بو آ رہی اس کے اندر سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو آدمی کاروبار کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، جو آدمی کاروبار کے اندر لوگوں کے ساتھ بٹے بازی کرتا ہے، جس چیز کو بیچ رہا ہے اس چیز کے عیب کو چھپا کر بیچتا ہے، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ اسلام نے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی کے ساتھ میں بٹے بازی نہیں کرنا ہے، کسی چیز کا اگر کوئی کاروبار کرے تو اس چیز کے عیب کو نہیں چھپانا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک مسلمان صاحب تھے، بانس بیچنے کا ان کا کاروبار تھا۔ یہ جو بلیاں وغیرہ جس سے بنائے جاتے ہیں، کنسٹرکشن فیلڈ میں، تعمیرات کی فیلڈ میں جس کا استعمال ہوتا ہے، بانس کی لکڑی۔ وہ اتنا بھولا بھالا شریف مسلمان تھا کہ جو بھی اس کے دکان پہ آتا تو وہ یہ اس سے کہہ دیتا تھا کہ بھائی یہ بانس 6 مہینے تک چلے گا، یہ 1 سال تک چلے گا، یہ 2 سال تک چلے گا۔
اس مارکیٹ کے اندر اور بھی بہت سارے لوگوں کی بانس کی دکانیں تھیں جو آنے والے گراہک سے یہی کہتے کہ اچھی کوالٹی کا بانس لے کے جائیے آپ۔ چنانچہ حال ایسا ہو گیا تھا کہ دوسروں کی دکانیں بڑی زور و شور سے چلتی تھی، اس کی دکان بالکل چلتی ہی نہیں تھی، کاروبار ہی نہیں ہوتا تھا اس کا، کیونکہ یہ لوگوں سے کہہ دیتا تھا نا کہ 6 مہینے چلے گا، سال چلے گا، تو خریدنے والے یہ سوچتے تھے کہ 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے خرید کر کیا فائدہ، ٹوٹنے کی چیز ہے تو ٹوٹ جائے گی، لینے والوں کو بھی تو سوچنا چاہیے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ ارے بھائی تو جب بیچتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیوں کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ساری چیزیں اس وجہ سے کہتا ہوں تاکہ لینے والے کو اس کی خوبی اور اس کی خامی کا پتہ چل جائے۔ لوگوں نے کہا کہ تو اگر عیب بتا کر بیچے گا تو تیری دکان نہیں چلے گی، تیرے روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ دکان نہ چلے گا، لیکن میں جھوٹ بول کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کے اندر برکت دی ہے، جھوٹ کے اندر اللہ نے برکت نہیں دی۔ جہاں انسان جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہاں سے برکت ختم ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام چلایا کہ جتنے لوگ اس کے پاس سے بانس خرید کر لے کر جاتے تھے، وہ یہ کہتا تھا کہ 6 مہینے چلے گا۔ لے جانے والوں کے گھروں کے اندر وہ بانس 3 4 5 سال گزر جاتے تھے، خراب نہیں ہوتا تھا۔ تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس کی دکان کے بانس کوالٹی والے ہوتے ہیں، لہٰذا سارا گراہک اسی کے اوپر امنڈ پڑا، اور پوری مارکیٹ کے اندر سب سے زیادہ دکان اس کی چلنے لگی۔ تو کسی نے یہ دیکھ کر کسی اللہ والے کے سامنے یہ سارا واقعہ سنایا، تو اللہ کے اس عالم دین نے یہ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ کر سنایا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کاروبار کے اندر بیچنے والی چیز کا یا جس چیز کو بیچ رہا ہے اس کا عیب بتا دے گا اور سچی بات بتا دے گا، بوری کا لہوما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکت دیں گے۔ اور جو آدمی سامنے والوں سے جھوٹ بولے گا، چیز کا عیب نہیں بتائے گا اور یہ سمجھے گا کہ چیز بک جانی چاہیے، اور میں نے جو اس کے اندر انویسٹمنٹ کیا ہے، جو پیسہ میں نے لگایا ہے، وہ مجھے نکل جانا چاہیے، جو آدمی یہ کام کرے گا تو اس آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی برکت ختم کر دی جاتی۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا کے اندر کبھی دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو، غلط طریقے سے، حرام طریقے سے لوگوں کے مالوں کو مت ہڑپو، کیونکہ مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ جو لوگ دھوکہ دے کر مال جمع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مال میں برکت نہیں دیتے۔ زندگی کے اندر دولت جمع کر لینا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے اندر برکت کا حاصل کرنا یہ عقل مندی۔ دولت تو انسان جھوٹ بول کر بھی کما سکتا ہے، لیکن برکت صرف سچائی کے اندر ہے، برکت صرف ایمانداری کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات کے اندر کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ آج کا دن کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا کہ برکت والا دن۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ برکت والی جگہ۔ میدان عرفات ہے، برکت والی جگہ ہے، جہاں پر ساری دنیا سے لوگ حج کی نسبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں، وہ جگہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ساری چیزوں کا اقرار لینے کے بعد، الا ان اموالکم ودماءکم واعراضکم علیکم حرام، آگاہ رہو کہ آج کے بعد تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری عزتیں، یہ ساری کی ساری ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن کو احترام والا دن بنایا، جیسا اللہ نے حج کے مہینے کو احترام والا مہینہ بنایا، جیسا اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے احترام والا، عزت والا، رسپیکٹ والا وقت بنایا، ایسے ہی دنیا کے اندر ہر مسلمان کا جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ اور اس کی عزتیں بھی محفوظ۔ تو اسلام کسی کے مال میں نقصان کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کسی کو جانی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی اسلام کسی کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام کی یہ بنیادی تعلیمات ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم نے نماز پڑھنے کو
ہم نے نماز پڑھنے کو دین سمجھ رکھا ہے، ہم نے روزہ رکھنے کو دین سمجھ رکھا ہے، ہم نے زکوٰۃ دینے، قربانی دینے کو، عمرے کر لینے کو، تسبیحات گرداننے کو، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے۔ حالانکہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اصل دینداری معاملات کے اندر چھپی ہوئی، معاملات کا مطلب جو معاملہ انسان دوسروں کے ساتھ میں کرتا ہے، اصل دینداری وہاں پر چھپی ہوئی۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں دیندار انسان اس کو نہیں سمجھا جاتا تھا جو نماز روزے زیادہ کر لے، جو نمازیں لمبی لمبی پڑھ لے، ذکر و اذکار زیادہ کر لے، صحابہ اس کو دیندار نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام کی نظروں کے اندر دیندار وہ تھا جس کا لین دین، جس کے معاملے برابر سرابر ہوتے تھے۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مقدمہ لایا گیا۔ اس مقدمے کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سامنے والوں سے پوچھا کہ تم وٹنس دے سکتے ہو، گواہی دے سکتے ہو، گواہوں کو پیش کر سکتے ہو؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے معاملات میں 2 گواہ ہونے چاہیے۔ چنانچہ اس آدمی نے یہ کہا کہ میرے 2 گواہ ہیں، میں میری جانب سے 2 آئی وٹنس کو پیش کر سکتا ہوں۔ چنانچہ 2 لوگوں کو جب لایا گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو تو پہچانتے تھے، آپ نے اس کو تو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا گواہ کے واسطے، لیکن دوسرے آدمی کو سیدنا عمر فاروق نہیں جانتے تھے۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں میں کوئی ہے جو اس آدمی کو پہچانتا ہو؟ تو ایک آدمی سامنے آئے، آ کر کہنے لگے کہ امیر المومنین میں ان کو پہچانتا ہوں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا پہچانتے ہو؟ اس نے کہا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، نیک انسان ہے، میں جانتا ہوں اس کو۔ سیدنا عمر فاروق نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا یہ آدمی تمہارا پڑوسی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرا پڑوسی تو نہیں۔ آپ نے کہا کہ کبھی تم دونوں نے کہیں لمبا سفر کیا تھا؟ سفر کے اندر انسان کی اصلیت باہر آتی، جو چیزیں آدمی 2-4 گھنٹوں کی ملاقاتوں میں لوگوں سے چھپاتا ہے نا، سفر کی ملاقات کے اندر آدمی زیادہ دیر تک اپنی فطرت کو، اپنی عادت کو چھپا نہیں سکتا۔ سفر میں جانے سے ہی پتہ چلے گا کہ انسان کتنا ڈنڈی مارو ہے اور کتنا پساسو ہے اور کتنا بخیل ہے، کتنا سخی۔ سفر میں جانے سے ہی پتہ چلے گا کہ انسان کتنا بٹاٹی ہے، کتنا باتونی ہے اور کتنا خاموش رہنے والا ہے۔ سفر میں جانے سے ہی آدمی کو پتہ چلے گا کہ انسان کے اندر سخاوت کتنی ہے، بخل کتنا ہے۔ سفر کے اندر انسان کے سارے کمالات اور ساری خوبیاں اور ساری اچھائیاں باہر آتی۔ تو حضرت نے پوچھا اس آدمی سے کہ تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا؟ کہا کہ نہیں کیا۔ اور تیسری چیز حضرت نے یہ پوچھا کہ اچھا کبھی تم نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا، لینے دینے والا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے وہ بھی نہیں کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے کہا تب تو تم نے اسے کبھی کسی مسجد سے نماز پڑھ کر نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ ہاں امیر المومنین، میں نے اس کو کئی مرتبہ مسجد سے نماز پڑھتے ہوئے نکلتے ہوئے دیکھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَأَنْتَ لَا تَعْرِفُ، تب تو تم اس کو نہیں جانتے۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھ میں آیا کہ صحابہ کرام کسی آدمی کے نماز روزوں کو دیکھ کر اس کے دیندار ہونے کی گواہی نہیں دیتے تھے، اس کے دیندار ہونے کا فیصلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس آدمی کے بیہیویئر کو کاؤنٹ کرتے تھے۔ وہ لوگ اس آدمی کے اخلاق کو دیکھا جاتا تھا، اس آدمی کے کردار کو دیکھا جاتا تھا، اس آدمی کے لین دین والے معاملات کیا ہے اس کو دیکھا جاتا تھا۔ انسان کے اصل میں اخلاق کیا ہے اس کو پڑوسی لوگ جانتے ہیں، آزو بازو والے لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے اخلاق کیسے۔ اسی لیے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے حق تملک العقار لدفع ضرر الجوار۔ اگر کوئی آدمی اپنی پراپرٹی بیچنا چاہتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی کو اپنے آزو بازو والوں کو بیچیے۔ باہر کے کسی نئے آدمی کو لا کر محلے میں آباد کروانا یہ اسلام کی سوچ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ جہاں پر رہتے ہیں وہاں لوگوں کا خاندان رہتا ہے، دادا پردادا پیڑھیوں سے لوگوں کی نسلیں وہاں پر چلی ہوئی آتی، تو اس علاقے کا ایک کلچر ہوتا ہے، لوگوں کی ایک قسم کی آئیڈیالوجی ہوتی اور لوگوں کے زندگی گزارنے کے ایک خاص قسم کے طور طریقے ہوتے ہیں۔ لوگوں میں آپس میں مزاجوں میں موافقت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر ایسی جگہ پر باہر کا کوئی آدمی آ کر گھر خریدے گا یا زمین خرید کر گھر بنا کر رہے گا
تو وہ آدمی بہت جلد اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر سکے گا، اپنے آپ کو بہت جلد اس ماحول کے رنگ میں رنگ نہیں سکے گا، مزاجوں کے اندر فتور پیدا ہو جائے گا، طبیعتیں ایک دوسرے کی بگڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زمانہ تھا خونی رشتوں کے اندر تو کوئی کسی کا ماموں کوئی کسی کا چچا ہوتا تھا، لیکن ہمارے بچپن تک بھی ایسے حالات تھے کہ محلے داری کے بھی رشتے کے مامواں ہوتے تھے، چچائیں ہوتے تھے۔ آج بھی لوگ ان کو پیار بھر کر منہ بھر کر ماموں ماموں کہہ کر بلاتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے ماں کا بھائی نہیں ہے جو اسے ماموں کہہ کر پکارا جاتا ہے، وہ محلے داری کا ماموں ہے۔ وہ کبھی وہ اس کی ماں کو اپنی بہن کے درجے میں سمجھتا تھا تو یہ بھی اس کو اپنا ماموں سمجھتا تھا۔ محبتیں تھی لوگوں کے درمیان میں، کلچر ایسا تھا بنا ہوا لوگوں کا، لوگوں کے آپسی تعلقات کے درمیان میں ایسی بانڈنگ تھی، ایسا ملاپ تھا لوگوں کا، محبت تھا۔ اگر کسی کے گھر کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو لوگ فوری بھاگتے تھے۔ ایک آملیٹ بھی ڈال دیا جاتا تو اس کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا ٹکڑا بازو والے پڑوسی کو دیا جاتا تھا۔ کوئی چیز اگر بنائی جاتی تو لوگ اس کو بانٹتے تھے، آزو بازو والے لوگوں کا خیال کرتے تھے۔ کسی گھر کے اندر اگر بگار ڈالا جاتا تھا تو سارے لوگوں کو بو سے پتہ چل جاتا تھا۔ لیکن آج لوگوں کی نیتوں کے اندر فتور آ گیا، بگار کا ٹیسٹ بھی ختم ہو گیا۔ لوگوں کے گھروں کے اندر بریانیاں پکتی ہے لیکن پڑوس بازو دیوار والے کے گھر تک بو نہیں پہنچتی، کیونکہ نیتوں کے اندر فتور جو آ گیا۔ پہلے لوگ دینے کے لیے پکاتے تھے تو دینے سے پہلے خوشبو جا کر وہاں ان کے بھوک کو دستک دے دیتی تھی۔ آج لوگ دینا نہیں چاہتے، اپنا کھا کر خوش رہنا چاہتے ہیں۔ سیلفش اتنا زیادہ ہو چکا ہے آج کا زمانہ کہ لوگوں کو اپنے معاملات سے، اپنے فائدے سے، اپنا پیٹ بھرنے سے فرصت نہیں ہے۔ لوگوں کو انسانیت گویا ختم ہو چکی۔ لیکن اسلام کی تعلیمات تو انسانیت والی تعلیمات ہے، اسلام کی تعلیمات تو دینے والی تعلیمات ہے، اسلام کی تعلیمات تو جوڑنے والی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات تو کسی کو نقصان نہ پہنچانے والی تعلیمات ہے، اسلام کی تعلیمات کے اندر کسی کو دھوکہ نہ دینا لکھا ہوا ہے۔ تو پڑوسی، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر گھر بیچنا ہے، پراپرٹی بیچنا ہے، آزو بازو والوں سے پوچھ لو کہ میں محلہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، بیچنا چاہتا ہوں، کوئی اگر آپ میں سے لینے والا ہو تو لے لو۔ اور پڑوسی دائیں بائیں آگے پیچھے سے 40 مکانات تک پڑوسی کہلاتے۔ گویا آج کے حساب سے ایک پورا محلہ ہے، آپ کے مکان کے دائیں طرف 40 مکان، بائیں طرف 40 مکان، آگے 40 مکان، پیچھے 40 مکان، اتنا اگر ملا لیں گے تو اچھا خاصا محلہ بنے گا۔ یہ سارے محلوں کو جوڑ کر رکھنے کی بھی اسلام تعلیم دیتا ہے، کیونکہ لوگوں کو عادتیں معلوم ہوتی۔ دوسرا، سفر کے اندر انسان کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے، اور تیسرا، لین دین کے معاملات کے اندر آدمی کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اس آدمی سے پوچھا کہ کبھی تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ نہیں کیا۔ تم اس کے پڑوس میں تھے؟ نہیں تھے۔ کبھی تم نے اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا؟ نہیں کیا۔ جب یہ ساری چیزیں تم نے اس کے ساتھ نہیں کی اور پھر بھی تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ دیندار آدمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کبھی اس کو کسی مسجد سے نماز پڑھ کر نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم اس کو نہیں جانتے، چھوڑ دو۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گواہی کے لیے ایکسیپٹ کرنے سے ریجیکٹ کر دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کسی انسان کے دیندار ہونے کا اس وقت حکم لگاتے تھے جب اس انسان کے لین دین صحیح ہو، معاملات صحیح ہو۔ معاملات کی اسلام کے اندر اتنی بڑی اہمیت ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے، آپ کے ساتھ میں آپ کے خادم تھے۔ جب ہمارے نبی سواری کے اوپر سوار ہوتے تو یہ خادم ہمارے نبی کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک جنگ میں، ایک غزوے میں جا رہے تھے آپ، دشمنوں کی تیریں چلی اور وہ تیر آ کر اس آدمی کے گردن پر لگی اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ مرنے والے کو مبارک ہو کہ شہادت کی موت مرا ہے، دشمنوں کی تلوار سے، دشمنوں کے تیر سے مرا ہے، شہادت کی موت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی حکم مت لگاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اس نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں، اس کے جسم کے اوپر جو 2 چادریں ہیں نا، ان میں سے ایک چادر اس نے بیت المال سے بغیر اجازت کے چوری کر لی تھی، اس نے بیت المال میں خیانت کی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس چادر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم میں جلا رہے ہیں۔
جو آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ موجود ہو جنگ میں جانے کے لیے، جو آدمی دونوں جہانوں کے آقا کا خادم ہو، اور دشمن کے تیر سے جس آدمی کی موت واقع ہوئی ہو، اس آدمی کے بارے میں نبی یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس نے وہ مال چوری کا، خیانت کا استعمال کیا تھا، لہذا اس مال کے نتیجے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا جسم جہنم میں جل رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی شہید جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دی، وہ آدمی شہید ہو کر مرا، لیکن اس کی زندگی کے اندر کوئی خیانت تھی، اس نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا تھا، یا بیت المال میں سے اس نے کچھ مسلمانوں کے مال میں خیانت کر دی تھی، تو کل قیامت میں جب اس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا تو اس سے یہ کہا جائے گا چونکہ تم نے اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان کو قربان کیا، شہادت کی موت تم نے پائی ہے، جنت تو ملے گی تمہیں، لیکن تم نے وہ جو فلاں چیز جو چوری کی تھی نا، وہ چیز جہنم کے اندر ہے، جا کر پہلے اس چیز کو جہنم سے نکال کر لاؤ۔ چنانچہ وہ جنتی آدمی جہنم میں جائے گا، جہنم کے نیچے کے گڑھے میں جا کر اس چیز کو وہاں سے اوپر تک اٹھا کر لائے گا۔ اندازہ کریں کہ اس لانے کے اندر وہ کتنا جلے گا جہنم کے عذاب کے اندر۔ جب وہ چیز اوپر آئے گی تو پھر وہ چیز اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، پھر نیچے گرے گی، پھر دوبارہ اس چیز کو لانے کے لیے وہ نیچے جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کے معاملات اتنے خطرناک ہیں۔ ہم میں سے اچھے دیندار سمجھے جانے والے زبان سے کلمہ ادا کر دینا، دو چار تسبیحات کو ڈلا لینا، چند نمازیں پڑھ لینا، اپنی دینداری بتا دینا، یہی کافی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر کسی کے حق کو ڈبایا ہے تو مرنے کے بعد پورا دینا پڑے گا۔ ایک گورنمنٹ آفیسر جن کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ میں حج کرنے کو جا رہا ہوں، وہاں میں نے سنا ہے کہ کعبۃ اللہ پر نظر پڑنے کے بعد ساری دعائیں قبول ہوتی ہے، تو وہ دعا بھی قبول ہوگی کیا؟ تو میں نے پوچھا کہ وہ دعا کا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ وہ دعا، میں نے کہا صاحب ذرا بھینس کو پانی سے نکال کر بتائیے کہ اس کے سینگوں کا سائز کتنا ہے، ہم تو نہیں سمجھتے یہ الٹ پھیر والی باتیں، وہ دعا کا کیا مطلب؟ کہنے لگے وہ ڈیوٹی کے درمیان میں جو رشوت لے لیا تھا وہ بھی اگر معاف کر لیے تو دعا قبول ہوتی کیا؟ میں نے کہا کبھی معاف نہیں ہوتی، کبھی قبول نہیں ہوتی، بلکہ اگر وہ رشوت کا پیسہ آپ کے لاکھوں روپیوں میں 1 روپیہ بھی رشوت کا ہوگا، آپ کا حج اٹھا کر آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کے یہ چوری کے، غمن کے، رشوت کے، غداری کے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو حلال مال مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اپنی غذا کو بھی پاک رکھو، اپنی کمائی کو بھی پاک رکھو، اپنے اوڑھنے بچھونے کو بھی پاک رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی پریشانی مصیبت کے اندر پھنستا ہے، آسمان کی طرف ہاتھیں اٹھا کر رو کر دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لوگوں کو اس کی حالت کے اوپر ترس آتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فانا یستجاب، اس کے پیٹ کے اندر غذا حرام کی، اس نے پانی پیا حرام کا، اور اس کا لباس جسم کے اوپر حرام مال کا، کہاں سے دعائیں قبول ہوگی؟ 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج فیشن بن چکا ہے لوگوں کے پیسوں کو لے کر ڈبانے کا۔ کوئی اگر کسی سے قرض لیتا ہے تو واپس کرنے کا نام نہیں لیتا، کوئی اگر کسی سے کوئی مال لے لیتے ہیں تو لوٹانے کا نام نہیں لیتے۔ گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر کتنے بھائی ایسے نہیں ہیں، کتنے خاندان ایسے نہیں ہیں جہاں کہیں پر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائیوں کا وراثت میں باپ کی پراپرٹی میں حق ڈبا دیا، تو کہیں پر چھوٹے بھائیوں نے بڑے بھائیوں کا حق ڈبا دیا۔ کتنے گھرانے ایسے نہیں ہیں جہاں پر بھائیوں نے بہنوں کا حق ڈبا دیا، کتنے گھرانے ایسے نہیں ہیں جہاں پر بہنیں ماں باپ کے دل میں جگہ بنا کر اپنے بھائیوں کو حق سے محروم کرنا چاہتی۔ وراثتوں کے اندر ڈنڈیاں ماری جانے لگے گی، دوسروں کے حقوق کو ڈبایا جانے لگے گا، تجارتوں کے اندر دھوکہ دیا جانے لگے گا۔ جو چیزیں بیچی جا رہی ہے ان چیزوں کے عیب کو چھپا کر بیچا جائے گا، تو مدد کہاں سے آئے گی؟ جب ایسی چیزیں دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر عام ہو جائے گی تو پھر قتل اور غارت گری عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی۔
آسمانی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو محروم کر دیں گے، بارشیں نہیں ہوگی، اور اگر بارشیں بھی ہوں گی تو اتنی زیادہ ہوں گی کہ کھڑی فصلیں تباہ ہو جائے گی۔ بارش کیوں ہوتی ہے؟ بارش اس وجہ سے ہوتی ہے تاکہ فصل آئے، پیداوار زیادہ ہو، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اتنی زیادہ بارشیں ہو جانا جس سے فصلیں تباہ ہو جائے، کھڑی فصلیں گر جائے۔ ابھی گزشتہ دیکھا آپ نے بارشوں کے اندر کتنی بارشیں ہوئی، کئی لاکھ ایکڑ پر جو دھان پک رہا تھا سب تباہ ہو گیا، گیہوں کی فصلیں تباہ ہو گئی۔ ایسے طوفان چلے، ایسی بارشیں ہوئی کہ آموں کے ملوں کے اندر سے پندے جھڑ گئے، پھول جھڑ گئے، کروڑوں اربوں روپیوں کا لوگوں کا نقصان ہو گیا۔ یہ سارے حالات کیوں آ رہے ہیں؟ یہ سارے حالات اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ لوگوں نے صرف نماز روزے کو، قرآن پڑھنے کو، ذکر کرنے کو دین سمجھ رکھا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرت میں لوگوں کے حقوق کے اندر 100% دین رکھا ہے، لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کو ڈبایا جائے، بیوقوف بنا کر ٹھگا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا یؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ المؤتمن ویصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق۔ اخیر زمانے میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جھوٹے کو سچا سمجھیں گے، سچے کو جھوٹا سمجھیں گے، ڈنڈی مارنے والے، دھوکے دینے والے کو لوگ ایماندار بولیں گے، اور ایماندار لوگوں کو لوگ بدنام کریں گے کہ یہ تو کھا جانے والا ہے، یہ تو ڈبانے والا ہے۔ کیا آج ہم ایسے زمانے سے نہیں گزر رہے؟ کیا آج ہم میں سے کوئی انسان ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں موت کی تیاری کر کر بیٹھا ہوں، اگر ملک الموت آ جائے تو اپنی رومال جھٹک کر کھڑا ہو جاؤں گا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، ان کے غلام تھے معیقب بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے ان سے پوچھا کہ بھائی معیقب، اتنے سال سے میرے ساتھ تم رہ رہے ہو، تمہارا کوئی حق میرے اوپر ہے کیا؟ کبھی میں نے غصے میں تم کو ڈانٹ دیا ہو، گالی دے دیا؟ صحابہ گالی کیوں کر دے سکتے تھے، ان کی زبانیں تو پاکیزہ زبان، لیکن کبھی میں نے غصے میں تمہیں کچھ سخت بول دیا، ڈانٹ دیا، یا کوئی ایسی بات کہہ دی جس بات سے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچی ہو، یا کبھی میں نے تمہارے مال میں سے کچھ استعمال کر لیا اور نہ دیا ہو؟ اگر ایسا کچھ ہو تو ذرا سوچ سوچ کر بتا دو، میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے اپنے دنیا کے حساب کتاب کے معاملے کو برابر رکھ کر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت معیقب کہنے لگے کہ امیر المومنین، آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں، بس ایک دفعہ آپ نے کچھ روپیے مجھ سے لیے تھے، سارے روپیے آپ نے واپس کر دیے، 1 روپے کا حق آپ کے اوپر ہے، اور وہ میں اللہ کے لیے آپ سے معاف کر دیتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوری وہ 1 روپیہ منگا کر اس کو دے دیا کہ معاف مت کر، یہ تیرا حق تو لے لے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام نے زندگیاں گزاری، ساری 63 سالہ زندگی کے اندر کسی ایک انسان کا بھی 1 روپے کا بھی حق ڈبا کر دنیا سے نہیں گئے، کیونکہ جو لوگ دوسروں کے حقوق کو ڈباتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ ڈنڈی کیوں مارتے ہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں، دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ اولاد کے لیے نا، بیوی بچوں کے لیے نا۔ تاریخ اسلام کے اندر خلافت بنو امیہ کا جب زمانہ تھا، صحابہ کرام کے زمانے کے بالکل قریبی زمانے میں ایک بادشاہ تھے جن کا نام تھا ہشام بن عبد الملک، بنو امیہ خاندان کا بہت عظیم الشان بادشاہ، اور یہ بادشاہ ایسا بادشاہ تھا کہ اس کے باپ عبد الملک بن مروان بھی بادشاہ تھے، اس کے بھائیوں میں کئی بھائی اس کے بادشاہ، ولید بن عبد الملک، مغیرہ بن عبد الملک، الگ عجیب عجیب نام۔ ہشام بن عبد الملک جب مرا ہے تو اس نے مسلمانوں کے بیت المال میں سے، مسلمانوں کے املاک میں سے اتنا کچھ دولت جمع کر رکھی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں کو 1 لاکھ روپے دینار حصے میں آئے، اور دینار اس زمانے میں سونے کے سکے کو کہا جاتا تھا، اور درہم چاندی کے سکے کو کہا جاتا تھا۔ ہشام بن عبد الملک جب مرا ہے تو اس کی اولاد میں جتنی اولاد تھی ہر ایک کو 1 لاکھ روپے سونے کے سکے ملے باپ کے ترکے میں سے۔ وہی ہشام بن عبد الملک کے بہنوئی ہوتے تھے اسلام کے 5ویں خلیفہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مسلمانوں کے 2.5 سال خلیفہ رہے، 40 سال کی عمر کے اندر خلیفہ بنے، 42 سال چند مہینوں میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پیچھے ان کی جو اولاد رہ گئی تھی
ان کی اولاد کو 9 روپے چاندی کے سکے درہم ان کے حصے میں آئے. ایک طرف ہشام بن عبد الملک کی اولاد جن کے حصے میں 1 لاکھ روپے سونے کے سکے، اور دوسری طرف ہشام بن عبد الملک کے بھانجے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچے جن کے حصے کے اندر 19 روپے چاندی کے سکے. لیکن آگے چند سالوں کے اندر دنیا نے دیکھا کہ ہشام بن عبد الملک کی اولاد بازار میں بیٹھ کر لوگوں سے زکوٰۃ کے پیسے مانگتے تھے کہ اللہ کے نام پہ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ دے دو، گھر میں گزر بسر بڑا مشکل ہو گیا. اور وہیں پر عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کا یہ حال تھا کہ ان کا ایک بیٹا ایک دن میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتے تھے. تو جو لوگ دھوکہ دے کر غبن کر کر، آج کل مارکیٹ میں ٹرینڈ چل رہا ہے دھوکہ دینے کا، اور لوگ بڑی پلاننگ کے ذریعے سے دھوکہ دینے کے لیے زمین ہموار کرتے ہیں. لوگوں کے ساتھ میں کیسی دلالی کی جائے، کیسے پنچایتوں کو توڑ کر پیسے کمایا جائے، کیسے حرام طریقے سے غلط ڈیلنگاں کر کر لوگوں سے پیسے چھیلے جائے، کیسے حرام طریقے سے غلط طریقے سے لوگوں کا مال سامنے والوں کے بھروسے کو چونا لگا کر کیسے سامنے والے کا جیب کاٹا جائے، لوگ اسے عقل مندی سمجھتے ہیں. ابھی ہمارے سامنے ایک مسئلہ آیا تھا، شریعت کی روشنی میں ہم نے فری میں وہ مسئلہ کیا، شریعت کی روشنی میں فری میں ہم نے وہ مسئلہ حل کر دیا، لیکن سامنے والوں کو ہضم نہیں ہوا. کہتے ہیں نا کہ بیل بھی قصاب کے سامنے جا کر ذبح ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ ہم تو قصاب نہیں ہیں، جا کر ذبح کرنے کی کوشش کریں گے تو لات مار دے گا. جس مسئلے کو ہم نے فری میں حل کر دیا وہ مسئلہ پھر ایسے قصائیوں کے پاس میں گیا. قصائیوں کا مطلب انسانوں کے جذبات کو ذبح کرنے والے. 15 لاکھ روپے لے کر ڈیلنگ کی گئی اس کی. لوگ ایسی حماقت میں اپنی دولت کو ضائع کر رہے ہیں. لوگوں کو نہیں معلوم کہ کیا کما رہا ہوں، کیا گنوا رہا ہوں. لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ میں کون سی دولت کہاں ڈال رہا ہوں. لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زندگی یہیں کے حد تک. نہیں، ایک دن تمہیں مرنا ہے اور مر کر اللہ کے سامنے ایک پیسے کا پائی کا حساب دینا ہے. کہاں سے لا کر دو گے وہاں پر حساب؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ایسی عدالت قائم کریں گے. میرے نبی نے فرمایا اگر دنیا کے اندر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں سینگ مار دیا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ وہ سینگ کھانے والی بکری کو سینگ دیں گے اور وہ اپنی سینگ کے ذریعے سے یہ سینگ والی بکری سے بدلہ لے لے گی. لوگ مذاق سمجھ رکھے ہیں اس کو. لوگوں نے دینداری کو لوگوں نے اپنی مرضی کا اور اپنی خواہشات کا ایک خلاصہ سمجھ رکھا ہے. دینداری وہ نہیں ہے جو آپ کے میرے سمجھ میں آئے. دینداری وہ ہے جو نبی نے ہمیں سمجھا رکھا ہے، نبی نے ہمیں بتا رکھا ہے. اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے لا ضرر ولا ضرار. دنیا کے اندر نہ کسی کو تکلیف دو نہ کسی سے تکلیف اٹھاؤ. دنیا کے اندر نہ کسی کو دھوکہ دو نہ کسی سے دھوکہ اٹھاؤ. دنیا کے اندر نہ کسی کا نقصان کرو اور نہ کسی کو اپنا نقصان کرنے دو. اگر یہ ایک بنیادی اصول ہمارے دماغوں کے اندر بیٹھ گیا تو انشاءاللہ زندگی گزارنا بڑا آسان ہوگا. آپ میں سے ہر لوگ تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں، جو لوگ میڈیا پر، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اس ملک میں مسلمانوں پر جو آئے دن حالات آ رہے ہیں، ان حالات کے پس منظر میں اب یہ بات ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس ملک میں ایک منظم طور پر فرقہ پرست لابی کی جانب سے مسلمانوں سے سٹیزن شپ کو چھین لینے کی اور مسلمانوں کے جو بنیادی شہری حقوق ہے اس سے مسلمانوں کو محروم کرنے کی ایک سازش رچی جا رہی ہے. ابھی گزشتہ 3 دن پہلے کرناٹکا کے کانگریس پارٹی کے ایک بڑے لیڈر ہے، وہاں کے CM کینڈیڈیٹ ہے کانگریس کے، انہوں نے وہاں کی کرناٹکا کی گورنمنٹ پر، اسٹیٹ گورنمنٹ پر یہ الزام لگایا کہ تم نے ووٹر لسٹ سے 12 سے 15 لاکھ مسلمانوں کے نام غائب کر دیے. ہمارے مسلمانوں کو اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ آج سے 5 سال پہلے، 4 سال پہلے ہم نے ووٹر ID بنایا تھا، اب ہمارا ووٹر لسٹ کے اندر نام ہے یا نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. اسی لیے مسلمانوں کو ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اس ملک کے اندر آپ اس ملک کے شہری ہو، اس کو پروف کرنے کے لیے کیا ہے. گورنمنٹ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آدھار کارڈ اس ملک کے سٹیزن شپ ہونے کا کوئی پروف نہیں.
یہاں تک کہ گورنمنٹ نے پاسپورٹ کو بھی اس ملک کے شہری ہونے کا پروف ماننے سے انکار کر دیا۔ پہلے آدھار کارڈ بنانے جاتے تھے تو باپ کے نام میں بیٹے کے نام کے ساتھ صنف آتا تھا، SO آتا تھا، آج کل CO آ رہا ہے، کیئر آف، یعنی ایک پلاننگ کے تحت آپ کے بیٹے کا رشتہ آدھار کارڈ میں آپ سے کاٹ دیا گیا۔ کیئر آف میں بھائی کا بھی کیئر ہو سکتا ہے، پڑوسی کا بھی کیئر ہو سکتا ہے۔ آپ تلنگانہ کے ہیں تو آپ بہار کے بھی کسی آدمی کے لیے کیئر آف بن سکتے ہو۔ تو ایک پلاننگ کے تحت ایک میدان بنایا جا رہا، ایک زمین ہموار کی جا رہی ہے، اور ایسی کوششیں کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کے ID پروفز کو ختم کر دیا جائے، یا کم از کم ایسے ID پروفز جس سے لوگوں کے سٹیزن شپ ہونے کا ثبوت ملتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں میں 80% مسلمان تو وہ ہے جن کی عمر 30 35 40 سال، ان کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں۔ اب کہاں سے لائیں گے برتھ سرٹیفکیٹ؟ آپ برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے آپ کو ڈھیروں سارے پروسیس کرنے پڑیں گے، لہٰذا لے دے کر اب ایک ID پروف ہے جو ہمارے اور آپ کے اس ملک کا شہری ہونے کا ثبوت ہے، وہ کیا ہے؟ ووٹر ID کارڈ۔ اب ووٹر ID کارڈ میں عالم یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ میں 15 لاکھ مسلمانوں کے نام ووٹر ID لسٹ سے غائب کر دیے جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، ابھی الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے مہم چل رہی ہے ووٹر ID میں اپنے ناموں کو شامل کروانے کے لیے۔ اسی لیے پہلی فرصت میں آپ کا جس گھر پر جس ایڈریس پر ووٹر ID ہے، یا لاسٹ ٹائم آپ نے جہاں سے ووٹ ڈالا تھا، آپ پہلی فرصت میں وہاں BLO جائیے، بوتھ لیول جو آفیسر ہے، جا کر اس کی لسٹ میں یا می سیوا جا کر آن لائن میں آپ کے پاس جو ووٹر ID ہے اس کا نمبر مار کر انرولمنٹ نمبر آپ چیک کیجئے کہ آپ کا ووٹر ID باقی ہے یا نہیں ہے۔ آپ اپنا بھی کیجئے، اپنے گھر والوں کا بھی کیجئے، اور اگر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو نیا ووٹر ID آپ اپلائی کیجئے، اور اگر ہے پرانا ووٹر ID تو آدھار کارڈ کے ساتھ میں اس کو لنک کروائیے۔ اور ہماری اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے ابھی ایک نیا اعلان آیا ہے کہ اس مہینے کی 26 اور 27 تاریخ کو، یعنی کل اور پرسوں، ہفتہ اور اتوار، اور 3 اور 4 دسمبر کو، ان 4 دنوں کے اندر جگہ جگہ شہر حیدرآباد میں کالجوں میں، اسکولوں میں، ہاسٹلز میں سینٹر لگائے جائیں گے۔ پتہ نہیں یہاں کا کیا نظام ہے، RDO صاحب یا کلکٹر صاحب ہمارے ضلع میں کیا نظام بنائیں گے اب تک نہیں معلوم، لیکن آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ 1 جنوری 2023 تک جو بچے بچیاں 18 سال کی عمر کے ہو رہے ہیں ان کے لیے فارم نمبر 6 لے کر باضابطہ 26 27 کو، یعنی کل پرسوں، اور دسمبر کی 3 اور 4 تاریخ کو ان کا نیو ووٹر ID انرولمنٹ کے لیے اپلائی کروائیے، اور گھروں کو جائیے، اپنے ووٹر ID نکلوائیے۔ گھروں میں جتنے لوگ اس سے پہلے ووٹ ڈال چکے ہیں جا کر وہاں بوتھ لیول آفیسر کے پاس ناموں کو چیک کیجئے، اور یاد رکھیے اس ملک کے آپ شہری ہیں، اس کا پروف کرنے کے لیے اب صرف ایک ووٹر ID اور برتھ سرٹیفکیٹ ہے۔ برتھ سرٹیفکیٹ نکالنے کے لانگ پروسیس ہے، اس کے لیے مہینوں سالوں چاہیے، لیکن ووٹر ID اپلائی کرنے کے لیے ابھی بھی موقع ہے۔ آپ اس موقع کو غنیمت سمجھیے۔ گزشتہ کئی مہینوں سے جمعہ کے بعد یہاں سے اعلان کیا جاتا رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ ایک کان سے سننا، دوسرے کان سے سننے کی پالیسی کے اوپر، دوسرے کان سے نکال کر پھینکنے کی پالیسی کے اوپر لوگ لگے ہوئے ہیں۔ جب آسام کے جیسا لوگوں پر جو مصیبت آئی، NRC کی فائنل لسٹ سے خارج کر دیے گئے، 14 لاکھ لوگوں کو ڈیٹینشن کیمپوں میں، جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ جب اللہ نہ کرے ایسے حالات آئیں گے تب خون کے آنسو رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے تو موقع کو غنیمت جانیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔